کورونا کے حوالے سے حالیہ آگاہی کیمپین جو آرگنائزیشن فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن اور اسلام آباد نے شروع کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائق تحسین کیمپین ہے۔ اس سے عام پاکستانی شہریوں کو اس بیماری، اس وبا کو سمجھنے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے بہت مدد ملے گی۔ آپ اگر گلوبل اعداد و شمار پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں، ہر نسل میں، ہر رنگ کے لوگوں میں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں یہ سرایت کر چکا ہے، یہ پھیل چکا ہے۔ تو یہ زرد فام لوگوں میں بھی ہے، جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں، یہ آپ کو سفید فام لوگوں میں بھی ملے گی، یہ آپ کو بلیکس میں بھی ملے گی، یہ آپ کو کلرڈ لوگوں میں بھی ملے گی، یہ آپ کو انڈین اوریجن کے اس میں بھی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ غلط فہمی یا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کوئی گنہگار یا ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن تک اس وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ محدود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تو تقریباً اب یہ جو تاثر تھا یہ تو اب زائل ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے نیک اور اچھے لوگوں کو جو یعنی معروف معنوں میں پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں یا پریکٹسنگ کرسچنز ہوتے ہیں یا پریکٹسنگ ہندوز ہوتے ہیں، ان میں بھی ہوا ہے۔ یہاں پہ امریکہ میں نے دیکھا کہ چرچ کے بہت سے لوگوں کو یہ ہوا اور ان کا انتقال اس سے ہوا۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ ہزارہ میں ایک مولانا صاحب کو بھی ہوئی اور بیماری، اور ان کا انتقال اسی سے ہوا۔ مختلف پروفیشنز کے لوگ بھی اس سے مر رہے ہیں۔ تو پہلی تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنی دور کرنی چاہیے کہ یہ کوئی اس کا جو سلوک ہے انسانوں کے ساتھ وہ بلا امتیاز ہے، بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و مسلک و جنس۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ عمر کا بھی ایک اس میں پہلو ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ نوجوانوں کو نہیں ہوتا اور صرف بڑے عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، اور پاکستان میں چونکہ آبادی جو ہے وہ اس کا جو بیشتر حصہ ہے 60% سے زیادہ لوگ وہ نوجوانوں پر مبنی ہے، اس لیے ان نوجوانوں میں اس کا جو ہے نا پریویلنس کم ہوگا۔ اچھا، یہ بات بھی تقریباً غلط ثابت ہو چکی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچوں، نوزائیدہ بچوں سے بلکہ لے کے ہر عمر تک اس کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپریڈ آؤٹ ہوا ہے، ہر عمر میں اس میں انفیکشن ہوئی ہے اور اس سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جتنی بھی متس اس حوالے سے بنائی گئیں وہ خود وائرس کے پھیلاؤ نے، اور جو یہ سپریڈ آؤٹ ہوا ہے مختلف کنٹریز میں، مختلف ڈیموگرافیز میں، تو وہ چیزیں اس سے غلط ثابت ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں جو ایک اور مسئلہ ہے وہ ظاہر ایک مذہبی معاشرہ ہے پاکستان، جس میں مذہب اور اہل مذہب اور مسجد و مدرسہ اور اس کو یعنی ان کے جو تجزیے ہوتے ہیں، ان کی جو سجیشنز ہوتی ہے اس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی بدقسمتی سے ان کی جو تشریحات ہوتی ہے اس طرح کی بیماریوں کی یا اس طرح کی آفات کی، وہ بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ وہ کبھی کبھی مسلیڈنگ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو صاحب علم لوگ ہیں، جن کی یعنی ایک اچھی شہرت ہے علم اور تجزیے کے حوالے سے، ان سب کا تقریباً اس پہ اجماع یا کنسنسس ہوا ہے گلوبلی کہ یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے، انسانی نسل کو خطرہ ہے، اس لیے مساجد، اچھا، اور مساجد میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے یعنی مقدس ترین مقامات ہو سکتی ہے مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں، وہ تو ظاہر خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، وہ ساری جگہ بند ہو گئی ہیں اس حوالے سے۔ ایون حج اور عمرے کے تعطل کی خبریں آپ سن رہے ہیں، تو پھر عام مساجد کیوں بند نہیں ہو سکتی؟ اور میں دین کا عالم نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں عقل اور آپ کی جو کامن سینس ہے اس سے بھی، اور ہمارا دین جو ہے وہ بالکل کامن سینس اور اس کے اوپر مبنی ہے، وہ بالکل نہ خلاف عقل ہو سکتی ہے اس کی جو تشریحات ہیں، اور نہ جو ہے وہ خلاف یعنی کامن سینس ہو سکتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ اس میں چونکہ بنیادی طور پر طبی مسئلہ ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق صحت عامہ یا یعنی پبلک ہیلتھ کے ساتھ ہے،
اس لیے ایسے مسائل کو ظاہر ہے چند مولویوں کے یا چند پاک لوگوں کے فتووں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اس میں ریاست کو اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھانی چاہیے، شروع سے نبھانی چاہیے تھی. اور چونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، اس لیے اس کو اس حوالے سے جو بھی اس کو اقدامات کرنے تھے وہ شروع سے ہی کرنے تھے. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس کے بالکل الٹ، اس کے بالکل برعکس جیسے کہ ہو رہا ہے کہ وہ ریاستی اہلکار، ریاستی مشینری جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ مذہبی لوگوں کی تشریحات اور اس کو لے کے ایک معذرت خواہانہ طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے بالکل الٹ اصل میں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تو اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اس کے ساتھ انسانی زندگی اور موت و حیات کے مسائل اس کے ساتھ وابستہ تھے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں تو ان کو اصل میں اجازت لینی چاہیے تھی ریاست سے کہ کیا ہم اس میں کوئی فتوی ایشو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ تو اس لحاظ سے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اس لحاظ سے تو یہ پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ہے بیسیکلی. تو امید یہی ہے انشاءاللہ کہ لوگ یہ جو کامن سینس ہے اس کو سمجھیں گے، اس کو بھی سمجھیں گے کہ بہت ہی خطرناک وبا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں. اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ یعنی ہر حوالے سے ہے. دنیا میں اس کو بہت ہی ایک ورلڈ وار 2 کے لیول اور گریٹ ڈپریشن کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اس کے بڑھ کے اس کے نقصانات گنوائے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں لوگ اس کو سمجھیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے. جو دنیا بھر میں ماہرین کی ریسرچ ہے، تحقیقات ہے، وہ اعداد و شمار اور حقائق پر مبنی ہیں. تو اس کو وہ رسپونڈ کریں گے پازیٹیولی، اور اس میں جو ہے وہ جسٹ توہمات اور اس کے اوپر نہیں جائیں گے. تو میں پھر یہ بتاؤں گا کہ میں اس پہ اصرار کروں گا، زور دوں گا کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے اس کو فالو کریں. آپ نمازیں گھر میں پڑھیں. بڑے اچھے علماء نے یہ بتا دیا ہے ہم سب کو اور ہم اس پہ کنونس ہو گئے ہیں. آپ لوگ جب بھی باہر سے آئے یا کسی سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ ہاتھ نہ ملائیں، اور اس کے بعد آپ لازماً ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے. اور جو ڈاکٹروں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان سب انسٹرکشنز کو آپ فالو کریں. آخر میں ایک دفعہ پھر میں اور آرگنائزیشن فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کی اس کاوش کو میں لائق تحسین سمجھتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ ظاہر سماجی لیول پہ اس طرح کی تنظیموں کو، اس طرح کی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو اس طرح کی اویئرنیس کیمپینز جو ہے وہ اور زیادہ کرنی چاہیے تاکہ لوگ یہ اس مسئلے کی اہمیت اور اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو سمجھ سکیں. شکریہ.